السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خبر کافی چرچا میں ہے جو کہ شاملی کا رہنے والا ایک لڑکا آیوش، اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے بارے میں مولانا عثمان لدھیانوی صاحب یعنی کہ شاہی امام پنجاب وہ کیا کہتے ہیں، آئیے ہم بھی ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اور آپ بھی اس کو غور سے سننا، چھوڑ کر مت جانا، پورا بیان ضرور سننا۔ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے، اور آج کے دور میں مسلمان ہونا، جس دور میں دنیا یہ سمجھتی ہو کہ ہم اپنے طاقت کی بل پر ان کو دبا لیں گے، اسلام نے کبھی بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کی ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے کہ جس دین کو کائنات کے سب لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ دین تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ دنیا چلا تو رہی ہے اسلام کے خلاف کہ جی مسلمانوں نے یہ کر دیا، پتہ تو لگے مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ مسلمانوں نے ایک تھالی میں کھانے کا رواج ڈالا ہے، مسلمانوں نے کالے اور گورے کو ایک صف میں بٹھایا ہے، مسلمانوں نے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیا ہے، مسلمانوں نے غریبوں اور مسکینوں کو اپنی چھاتی سے لگایا، مسلمانوں نے بیٹی کو عزت عطا کی ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ سماجک ویوستھا میں اسلام سے بہترین کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، مطلب سوشل میڈیا پہ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، تم گراس روٹ پر زمینی سطح پر اپنا کردار اچھا رکھو، فیس بک پہ لکھنے والوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، آپ لوگ مجھے بھی بہت سارے لوگ بتاتے جی فلاں بندے نے اسلام کے خلاف یہ لکھ دیا، فلاں نے، ان کو چھوڑ دو، مخالفت اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ مخالفت کب سے ہو رہی ہے؟ جب دین شروع ہوا 1450 سال پہلے ابو جہل نے کی پہلی مخالفت، عتبہ نے کی، ولید نے کی، عتبہ بن معیط نے کی، عبداللہ بن جدان نے کی، ابو لہب نے کی، مخالفت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہوا؟ جس زمین پہ مخالفت کی گئی تھی وہ زمین کہاں ہے؟ وہاں بیت اللہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ چلے گئے۔ مخالفت کس نے کی؟ ابی بن کعب نے۔ مخالفت کس نے کی؟ جتنے بڑے بڑے یہودی بدماش تھے انہوں نے۔ کہاں ہے وہ؟ آج وہاں محمد رسول اللہ کی مسجد قائم ہے۔ اور پھر مخالفت کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہی چلا گیا۔ پتہ یہ لگا مخالفت اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، جس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس کی مخالفت ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے تو اس کمنٹ کا جواب نہ دیجئے، مجھے یہ بتائیے کیا آپ اپنے ہندو بھائی پڑوسی کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جس سکھ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اس کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں؟ کیا جس دلت کے ساتھ، جس جینی اور بودھی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے آپ اس کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ ایماندار ہیں پھر ساری دنیا سوشل میڈیا پر کچھ لکھتی رہے، بس وہ دو آدمی جو آپ کے کاروبار میں آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے پڑوس میں لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہہ دینا کہ عبد الرحمان اچھا آدمی ہے ان ہزاروں سوشل سائٹوں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہم زمین پر اسلام کی سچائی کے نمائندے بن کر موجود ہیں۔ بے شک اسلام نے کبھی بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اگر اسلام اس چکر میں رہتا تو نعوذ باللہ دوسرے مذہبوں کے خلاف کچھ بولتا۔ آپ بڑے بڑے علماء کی، اور یہ اگر دو چار چیزیں آپ کو
کسی مسلمان کی طرف سے کسی غیر مسلم مذہب کے خلاف ملیں گی تو وہ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا، وہ بلکہ خود ہی اسلام مخالف طاقتوں نے ایسے بدماش تیار کیے جو مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کے خلاف گندی باتیں بولتے ہیں تاکہ شاید یہ سمجھا سکیں کہ اسلام میں بھی گند بولنے والے موجود ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں آؤ گے، لاکھوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، کسی ایک مولوی کی تقریر آپ کسی دوسرے مذہب کے خلاف دکھا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے آپ۔ یہ سکھایا ہی نہیں گیا اسلام میں، یہ بتایا ہی نہیں گیا اسلام میں، محمد رسول اللہ نے یہ تربیت ہی نہیں دی۔ لوگوں نے بات بنا لی کہ جہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں وہاں ظلم اور تشدد کرتے ہیں۔ جن اسلامی ملکوں میں غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ ہیپینس انڈیکس میں سب سے ایک نمبر پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں میں عیسائی شامل رہا، ساری زندگی اس کو نہیں کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ آج بھی اسلامی ملکوں میں جو وزارتیں بنتی ہیں کیبنٹ کی، آپ کو شاید پتہ نہیں، ان میں 2-2 3-3 4-4 غیر مسلموں کو وزیر بنایا جاتا ہے تاکہ اس ملک میں جو اقلیت کے لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ حوصلہ ہو کہ ہمارے نمائندے کیبنٹ کے اندر موجود ہیں۔ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے، اور آج کے دور میں مسلمان ہونا، جس دور میں دنیا یہ سمجھتی ہو کہ ہم اپنے طاقت کی بل پر ان کو دبا لیں گے، یہ بڑے مرتبے کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایسے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم بن جانا جس نے حلال اور حرام میں تمیز پیدا کر دی ہو، جو لقمہ کھانے سے پہلے یہ طے کر دیتے ہو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا، کھایا جائے گا کہ نہیں کھایا جائے گا۔ تو ارادہ کیجئے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں سچ بولیں گے انشاءاللہ، نبی علیہ السلام کی محبت میں آنکھوں کو جھکائیں گے، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اپنے پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی چاہے دوسرے مذہب کا بھی ہو، اخلاق سے کردار سے پیش آئیں گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔